شخصیت ہے، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، یہی کھاتا اکثر ہوتا ہے، لیکن ذہن میں رکھے کیا کہا، دلے ملا گرفتار غم نیست، نگاہ ہست در چشمش نم نیست۔ اقبال کہتا ہے میں اس کی تبلیغ اس لیے نہیں مانتا، میں اس کی کتابیں اس لیے نہیں مانتا کہ اس ظالم کو قدرت نے دل دیا پر درد نہ دیا، دل دیا پر درد نہ دیا، آنکھ دی پر نم نہ دیا، دل دیا غم نہ دیا۔ دل ہو غم نہ ہو، آنکھ ہو نم نہ ہو، حرم ہو زمزم نہ ہو، پیاسے مر جاؤ گے، کیا لینے جاؤ گے؟ حرم ہو زمزم نہ ہو، دل ہو غم نہ ہو، آنکھ ہو نم نہ ہو، فضول ہے سارا۔ اسی لیے کہا کہ مجھے دعا بھی دی اقبال نے، کہتا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق۔ یا اللہ تیرا فرمائے میرا بھی یک پکا پروگرام یہی ہے، مجھے رکھے مومن، مجھے پھیکے نہیں چاہیے۔ اگر تم سارے روکھے ہو گئے تو سوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی جماعت بنائے گا، ایسی جماعت لائے گا جن سے رب پیار کرے گا، اور رب سے وہ پیار کریں گے، پھر ہم انہیں بے قرار کریں گے، پھر ہم انہیں نظر دار کریں گے، پھر وہ ہمارا ذکر بار بار کریں گے۔ جن سے ہم پیار کریں گے وہ ہمارے سامنے ہمارا ذکر بار بار کریں گے۔ یا اللہ یہ نتیجہ فرمائے، نتیجہ ہوگا میرے پیار کا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ دوسرا صفات ہے۔ مومن کی ڈیفینیشن خدا نے بتائی، فرمایا مومن وہ ہے جو رب کو چاہے ٹوٹ کر، خالی محبت نہیں، محبت میں شدت ہو۔ اور امام غزالی کہتے ہیں محبت کا معنی ہے میل الطبع الی الشیء، کسی چیز کی طرف دل کا کھنچنا، کھنچ لگے تو محبت ہے۔ اور اگر چکھائے نمرود ہو اور پھر اندر جلتا کسی کا وجود ہو اور ہونٹوں پہ درود ہو، پھر یہ محبت نہیں، یہ عشق ہے۔ ہر کوئی جان بچاتا ہے۔ بیشر حافی کے سامنے ایک آیا، ماتھا گھسا ہوا، تسبیح پکڑی ہوئی، اللہ کے نعرے۔ بیشر نے کہا مرنے کا کیا پروگرام ہے؟ ڈر کر سوچنے لگا۔ بیشر نے کہا جھوٹا کہیں کا۔ بیشر حافی نے کہا جھوٹا کہیں کا۔ اس نے کہا سرکار 40 سال ہو گئے سجدے میں ماتھے رگڑتے رگڑتے، میں جھوٹا ہوں، اور میں تو سچا ہوتا تو مرنے کے لیے تیار ہوتا، دیدار کے لیے بے قرار ہوتا۔ بیشر حافی جا رہے تھے ویرانے میں، دیکھا ایک بندہ پاؤں کٹے ہوئے، ہاتھ کٹے ہوئے، جسم کا بند پھٹا ہوا اور ہر بند میں کیڑے پڑے ہوئے، زبان کو کیڑے، آنکھوں میں کیڑے۔ ترس آیا حضرت بیشر حافی کو، آپ بیٹھ گئے، اس کا سر اٹھایا، جھولی میں ٹکایا، ایک ایک کیڑا ہٹایا، ایک ایک آنکھوں سے، زبان سے ایک ایک کیڑا ہٹایا۔ جب کیڑے ہٹا چکا تو اس کو ہوش آیا۔ ہوش جو آیا اس
आते ही नारा लगाया, कहा मन हाज़ल फज़ूली अल्लज़ी यहूलु बैनी व बैन रब्बी। उसने कहा तू कौन फजूल वाहयात आदमी आ गया, मेरी तारी तोड़ दी। बेशर ने सर को देख के कहा खूब रही, पर मैंने तेरे कीड़े जुबान से आंखों से हटाए। तू मफलूज बदन, ना कोई तुझे खिलाने वाला, ना पिलाने वाला, ना तेरे पास आने वाला। मैंने तेरे ऊपर तरस खाया, उल्टा मुझे कहता है मन हाज़ल फजूली, कौन फजूली वाहियात आदमी मेरे और मेरे यार के बीच में हायल हो गया। मैंने उसे कहा कि पहले चास में था, कीड़े तुझे खा रहे थे, सुकून था तुझे। उसने कहा ओए तुझे बेशर क्या बताऊं, तूने मेरे ऊपर जुल्म कमाया, तूने मुझ पे सितम कमाया, तूने क्यों बेचारों को खुराक से हटाया। बेशर हाफी कहते मैं था पर वो था। क्या बात? बेशर हाफी को तो आप जानते हैं, कहते मैं था पर इसीलिए कहते हैं हर बेशरा कुमा मबुर के खालिस शायद के पिलंग खुफ्ता बाशद। हर झाड़ी को खाली न समझाकर किसी झाड़ी में चीते भी छुपे होते हैं। हर बंदे को खाली न समझाकर किसी लिबास में कोई छुपा होता है। कहते हैं कि जब मुझे उसने कहा कि तूने जुल्म किया, कीड़े क्यों हटाए, मैंने कहा तू सुकून में था। उसने कहा ओए जालिम तुझे क्या बताऊं, तू क्या समझता है, जब कीड़े मेरी जुबान को काटते थे मुझे दर्द होता था। यकीनन तुझे दर्द होता होगा। उसने कहा जब कीड़े काटते थे फिर वो पूछता था कैसे हो, नहीं समझे, वो पूछता था कैसे हो, बस उसका पूछना था। मैंने कहा एक कीड़ा नहीं सारी कायनात काटे, तू पूछता चल कैसे हो। उसने, अब एक शेर उर्दू का पढ़ देता हूं ताकि मामला पीड़ा हो जाए। उसने पूछा जनाब कैसे हो। अल्लाह करे कोई किसी से पूछने वाला हो। उसने पूछा, अल्लाह करे कोई उस भी हो के मोमिन ना हो। उसने पूछा जनाब कैसे हो, इस खुशी का हिसाब कैसे हो। और अगर किसी की पल्ले पड़ गई तो एक बोली में है कि सही कोल बिठा के हाल पूछा। क्या बात, क्या बात। इसको कहते हैं जेठ दिल हारिम ओ माले कहा, जेठ दिल हारिम ओ माले कहा। आज सही सच हरण दी चस आ गई। उदे नक्श कदम ते सिर टेकिम, आज सजदे करण दी चस आ गई। सही कोल बिठा के हाल पूछा, मेरे को आही भरण दी चस आ गई। क्या बात, सही कोल बिठा के हाल पूछा, मेरे को आही भरण दी चस आ गई। आई मौत है यार दे कदमे ते अज अरशद मरण दी चसा। इश्क जब आता है यार पकड़ पकड़ के रुलाता है, और फिर नींद नजदीक भूले से भी नहीं लगी, वाले अंधी आंख नहीं लगती। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज 70 साल तक जमीन तरसती रही। क्या बात, कितने साल। जाहिर है जो उठे ही कभी नहीं उनके लिए तो ये अजीब लगेगा। क्या बात, जो 12 बजे तक सोते हैं ये गरीब नवाज कब होते हैं।
جو سوت ہے وہ کھوت ہے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے۔ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، آپ کسی اور سونے کے پاس رستے میں ہمارے حضرت قبلہ اکرم جج صاحب یہ سونے لگے، مجھے الٹا کہنے لگے سوتے ہو کہ جاگتے ہو؟ آنکھ جو کھلی تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا سرکار سونا مردوں پہ حرام، وہی مجھے یاد آ گیا، سونا تو زنانیوں کا کام ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ، یہاں میں نے یہ بدعت دیکھی ہے کہ نوجوانوں نے یہاں سونا سجا رکھا ہے۔ ان نوجوانوں کے پلے کیا رکھا ہے جنہوں نے زنانیوں کا زیور سجا رکھا ہے؟ مرد نقشہ بیویوں کا بنا رکھا ہے، لندن کے جوانوں کے پاس کیا رکھا ہے؟ اسی لیے میں نے کہا سونا مرد پہ، لیکن میاں محمد بخش نے صدا دی، کہا کن مردوں کو پوچھتا پھرتا ہے کی ہویا؟ فقیر نے دی صدا کی ہویا جو چہرہ سادہ ہو گیا مرداں، اوہ نیت جس دی مردہ والی اوہ مرد سچا۔ ہاتھ میں زنجیریں پہن کے پھرتے ہیں یہ مرد، کان سلائے پھرتے ہیں یہ مرد ہیں، یہ تو نر رہی سردی میں سرد ہے۔